انجام دیا جاتا ہے۔ پہلے پروبیشنری پیریڈ ہوتا ہے اور اس کے بعد رکھا جاتا ہے، پرماننٹلی رکھا جاتا ہے۔ نکالا کب جاتا ہے؟ انفلوئنس کی بنیاد پر نکالا جاتا ہے یا کوئی اور غرض ہو جاتی نکالا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ صالحیت کو اس میں جوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو، اس کی نصیحت کو جوڑ دیں، اخلاقی اقدار کو آپ شامل کر لیں، انسانی اقدار کو، تو آپ کے سامنے صرف دو معیارات ہوں گے۔ جب آپ نے کسی شخص کو پروبیشنری پیریڈ سے گزارا اور اس کو اپنے ہاں شامل کر لیا، نوکری پہ رکھ دیا، تو اس سے دو وجوہات ہو سکتے ہیں جس کی بنا وہ نکل سکتا ہے یا نکالا جا سکتا ہے۔ ایک یہ کہ اس کی ایفیشنسی کم ہو جائے، کارکردگی اس کی متاثر رہے، لاکھ توجہ دینے کے باوجود بھی متاثر ہے تو ظاہر بات ہے اس کو نکالنا پڑے گا۔ اور دوسرا یہ کہ اس کی بد اخلاقی، کوئی اخلاقی کمزوری ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے کمپنی کا ریپوٹیشن خراب ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ، تو ان دو صورتوں میں فرد کو نکالا جا سکتا ہے۔ ان کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں کہ جس کی بنا پر کسی کو نکالا جا سکتا ہو۔ یہ شرعاً اور اخلاقاً غلط بات ہے کہ کسی کو رکھ لینا اور پھر جب چاہے نکال دینا، نہیں، جب چاہے نہیں، صرف دو وجوہات کی بنا پر ہی نکالا جا سکتا ہے۔ ایک بات یہ دین بتاتا ہے کہ فرد سے زیادہ اجتماعیت کا مفاد عزیز ہوتا ہے، کہ اگر فرد غلطی کرے تو لاکھ کو صلاحیت والا ہو اور اچھا ہو، اس کو ہم ترجیح نہیں دیں گے، بلکہ اجتماعی مفاد کو ترجیح دیں گے اور اس کو جہاں اس کا صحیح مقام ہوگا وہاں پر اس کو لگا دیں گے۔ فرد کو اگر انگیج کرتے چلے جائیں اس کی بد اخلاقی کے باوجود، تو اجتماعیت پر اس کا اثر پڑے گا، انسٹیٹیوشن پر، ادارے پر اس کا غلط اثر پڑے گا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر ٹرین جا رہی ہے اور کوئی سامنے آ کر کھڑا ہے خودکشی کے لیے، تو ڈرائیور چاہے تو بریک لگا سکتا ہے، لیکن ایک فرد کو بچانے کے لیے وہ اندر جو بیٹھے ہیں سینکڑوں لوگ، ان کی زندگیوں کو رسک میں نہیں ڈال سکتا، لہٰذا وہ چلاتا ہے اسی اسپیڈ سے، وہ دیکھتا ہے کہ خودکشی کرنے والا کس طرح سے مر رہا ہے، لیکن وہ مجبور ہے۔ تو یہی اصل معاملہ ہوتا ہے کہ اگر فرد غلطی کرے اور اس کی غلطی فاش ہو اور جس سے کہ نقصان کا بالکل غالب اندیشہ ہو، تو اس کو بہرحال کنارہ کیا جاتا ہے۔ تو ان دو وجوہات کے علاوہ کسی اور وجہ سے فرد کو نہیں نکالا جا سکتا۔ لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے اور خود ہمارے اپنے اداروں میں کیا ہوتا ہے، تو یہ فرق ہوگا اگر صرف صلاحیتوں قابلیتوں پر توجہ دی جائے، اقدار پر توجہ نہ دی جائے، صالحیت پر اگر توجہ نہ دی جائے۔ یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی کو امپلائی ہم نے رکھ لیا ہے تو اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ کوئی اگر استاد ہمارے پاس امپلائڈ ہے، ظاہر بات ہے اس کی اپنی صلاحیتیں ہمارے پاس کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، وہ اپنی خدمات انجام دے رہا ہے، اس کی پوری زندگی ہمارے لیے ہونی چاہیے۔ صرف وہ وقت نہیں جس وقت میں وہ اسکول پاتا ہے، بلکہ اس کی پوری زندگی ادارے کی امانت ہے۔ اداروں کے ذمہ داران کو چاہیے کہ اس کی پوری زندگی کا احاطہ کرے اور دیکھے کہ کہاں کہاں اس کو ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے اور رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ویسا کریں گے تو ظاہر بات ہے استاد اپنی جو قابلیتیں ہیں ان کو بالا کرے گا اور آپ کے کاس کو زبردست فائدہ پہنچائے گا۔ برائے نام اگر تعلق رہے گا تو ظاہر بات ہے برائے نام ذمہ داری ادا کرے گا۔ اور یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ جو سین سامنے آئی ہے ہماری، کہ مختلف اساتذہ کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں، بعض اداروں میں 50% سیلری دی جا رہی ہے، بعض اداروں میں 20% سیلری دی جا رہی ہے، بعض اداروں میں تو کہا کہ بھی آپ اپنا دیکھ لیجیے۔ تو ہم کو دیکھنا چاہیے، اس کو غور کرنا چاہیے کہ حالت کیوں پیدا ہوئی، صحیح طریقہ کیا ہو سکتا ہے۔ کیا یہ ادارے کی ذمہ داری نہیں کہ وہ اپنے امپلائی کو تنخواہ دے؟ لاک ڈاؤن کی بات تو چھوڑیے، ویکیشنز میں جو اساتذہ ہوتے ہیں جو کسی وجہ سے پرمنٹ نہیں ہو پاتے ہیں، ان کی تنخواہ نہیں دی جاتی ہے، دی جاتی تو بھی بہت کم دی جاتی ہے۔ تو اس پہ سوچنا چاہیے کہ کس حد تک اسلامی ہے، یہ کس حد تک یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو سکتا ہے یہ معاملہ، کہ ہم اپنے اساتذہ کے ساتھ اس طرح کا ایک طرفہ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ پھر مرد و خواتین کے کاموں کے سلسلے میں اخلاقی حدود کی پابندی ہے، اس پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے۔ کال سینٹرز آپ دیکھ لیں کس طرح کی خرابیاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر شروعات ہی میں توجہ نہ دی جائے تو وہ بڑھتے 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 اس کی جو خرابیاں ہیں مختلف مقامات پھیل جائیں۔ اسکول کی چار دیواری تک بات تھی، آپ کے اختیار کی بات تھی کہ آپ اپنے طلباء میں صلاحیت اور صالحیت کے حسین امتزاج کو یقینی بنائیں۔ نہیں کریں گے، اب ظاہر بات ہے وہ جب پھیل جائیں گے معاشرے میں تو جہاں جائیں گے خرابیاں پیدا کریں گے۔ اب جتنے کرپشنس ہوتے ہیں، جتنے دھاندلیاں سامنے آتی ہیں، وہ کون کرتا ہے بتائیں؟ ان پڑھ لوگ تھوڑی کرتے ہیں۔ تو اس پہلو سے ہمیں مزید غور کرنا چاہیے کہ یہ جو طرز عمل سامنے آتا ہے مختلف اداروں کا، افراد کا، کس حد تک صحت مند ہے۔
اور کیسے اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ مزید وسیع تناظر میں آپ دیکھیں، ایک تو امپلائی کی بات ہوئی یا امپلائمنٹ کی بات ہوئی، مالک کی بات ہے۔ اگر آپ وسیع تناظر میں دیکھیں کہ جس طرح سے موجودہ دور ترقی کر رہا ہے، مسائل بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہ تین معاملات کو آپ لے کے دیکھیں، سرسری ہم اس پر سے گزریں گے۔ ہیوی اکوپمنٹ آ گئے ہیں، بڑے بڑے مشین آ گئے ہیں، تو لیبرس کہاں جائیں گے؟ کان کنی مائننگ ہوتی ہے تو انوائرمنٹ کا کیا؟ اور پرنٹنگ وغیرہ کی جو سہولتیں اب آج ہم کو مل رہی ہیں، اس کی بنا جو روزگاری، پینٹرز کی جو روزگاری ہے اس کا کیا؟ تو ہر ایجاد، ہر ترقی اپنے ساتھ مسائل بھی لے کر آتی ہے۔ اس سلسلے میں ہم اپنے طلباء کو اور اپنے آپ کو بھی صحیح نقطہ نظر بتا دینا چاہیے کہ ہم کو ترقی اور ایجادات کس طرح سے کرنی چاہیے۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے، جے سی بیز وغیرہ آ گئی ہیں، وہ 20 مزدور کا کام وہ منٹوں میں کر لیتے ہیں، تو ان مزدوروں کا کیا؟ اسی طرح سے مائننگ ہے، مائننگ کی وجہ سے مختلف پولوشنز آتے ہیں سامنے، واٹر پولوشن ہے، ایئر پولوشن ہے، سوائل پولوشن ہے، ساؤنڈ پولوشن ہے، اس کا کیسا کریں گے؟ پھر طباعت کی وجہ سے فلیکس پرنٹنگ آ گئی، دیکھ لیجیے ہمارے اپنے پرنٹرز کہاں چلے گئے، کبھی کوئی جائزہ لیا کہ ان کا کیا حال ہوا، کہاں ہیں وہ لوگ، کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، کون دیکھے گا ان کو؟ سماج کے معنی یہ ہیں کہ اس کے جو افراد ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، جنگل میں وہ نہیں رہتے ہیں۔ انسانی سماج مطلب یہ کہ ایک دوسرے کا دکھ درد سمجھنا، دکھ درد جاننا، تکلیف دور کرنا، یہ اصل میں معاشرہ ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے معاشرہ تو پھر جنگل میں اور معاشرے میں فرق کیا رہے گا؟ تو آپ دیکھ لیجیے آج کل کی جو ایجادات ہیں، آج کل کی جو ترقی ہے، وہ کس سمت جا رہی ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں۔ اگر آپ ان تمام پہلوؤں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس پہلو سے غور کریں، اس نقطہ نظر سے غور کریں کہ دین اسلام کی اس میں کیا رہنمائی ہے، کیا تعلیمات ہیں، تو بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں۔ مزید جو بات ہم سمجھ سکتے ہیں وہ یہی کہ خوشی کا، غم کا موقع کس طرح سے منایا جاتا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں پر اقدار ہم کو محسوس ہوتے ہیں۔ خوشی منانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر حد پار ہو جاتی ہے، کوئی حد والی بات نہیں رہتی ہے، حد پار کرنا، جسٹ انجوائے والی بات ہوتی ہے، نہ خوف خدا، نہ انسانوں کی تکلیف کا احساس، نہ جو دولت کمائی ہے اس کا احساس۔ اسراف جائز سمجھا جاتا ہے، غلط مقام پر خرچ کرنا، غلط موقع پر خرچ کرنا، وقت سے زیادہ اور وقت سے پہلے زیادہ خرچ کر دینا، غیر اخلاقی حرکتوں کا صدور ہوتا ہے، اور پھر خدا کو یاد کرنا تو دور، اس کا خیال تک بھی نہیں آتا۔ خوشیاں اس طرح سے منائی جاتی ہیں۔ تو بات امپلائمنٹ کی بھی، بات ترقی کی بھی، اور بات سیلیبریشنز کی بھی، مختلف سیلیبریشنز کو آپ لے کے دیکھ لیجیے تو آپ کو کہاں اخلاقی اقدار نظر آتے ہیں۔ اس طرح کے اور بھی پہلو ہو سکتے ہیں، آپ ان تمام کو جوڑ کر دیکھ لیجیے کہ صلاحیت کو اگر پیش نظر نہ رکھا جائے اور ان کو صحیح طور سے جوڑا نہ جائے تو اس کے جو کڑوے کسیلے پھل ہیں، اس کے جو ثمرات ہیں، وہ مختلف میدانوں میں، مختلف مرحلوں میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ اگر اس کو روکنا ہے تو ظاہر بات ہے توجہ نیچے سے دینی ہوگی، آپ کے اپنے طلباء کو آپ اچھا بنائیے، آگے چل کر انشاءاللہ وہ اس طرح سے نہیں کریں گے، اور جو ریفلیکشنز ہم کو نظر آتے ہیں، جو صورتحال نظر آتی ہے، اس کے بارے میں توجہ دے سکتے ہیں، جیسے ضرورت پڑے، جیسے حکمت عملی ہماری اپنی ہوگی، اس کی مناسبت سے ہم کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ جشن منانے کے طریقے ہیں آج کل۔ تو ہم یہ ٹھنڈے دل سے سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ صلاحیتوں سے اور قابلیتوں سے اور ترقی سے ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور بالکل یقینی طور پر سمجھتے ہیں کہ یہ تمام تر صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں۔ لیکن یہ بات ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ نعمتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی گرفت کا احساس، اس کی پکڑ کا احساس بھی ہونا چاہیے۔ تو نعمت اللہ کی عنایت کردہ ہے اور احساس سے جواب دہی کے ساتھ ان کا استعمال ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، نعمتیں نہ صرف یہ کہ صلاحیتیں، قابلیتیں جو ہماری اپنی زندگی کا حصہ ہیں، وقتی طور پر آپ کا ایک لقمہ اللہ کی نعمت ہے، آپ کے ایک لقمے کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے کہاں سے کمایا تھا، حلال تھا کہ نہیں تھا،
رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ تشریف فرما ہے، آپ کی خدمت میں کھجور پیش کیا جاتا ہے اور ٹھنڈا پانی پیش کیا جاتا ہے، آپ تناول فرماتے ہیں، پانی نوش فرماتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ وہ نعمتیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا۔ تو نعمتوں کو کوئی محدود تصور نہیں، ہر وہ چیز جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے وہ نعمت ہے، اور ہر نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ باس کرے گا۔ کام میں کامیابی کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے قبول ہونے کے لیے خاص کر کے اللہ سے دعا کی جائے، یہ دین سکھاتا ہے۔ یہ اخلاق قدر ہونی چاہیے کہ میں کیا ہوں کامیاب ہوں گا، یہ نہیں، میں کیا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے گا۔ کوئی بھی کام ایز سچ وہ کنکلوسیو نہیں ہے، وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، اللہ اسے قبول کرے تب وہ کنکلوسیو ہو جاتا ہے، ورنہ وہ اسی طرح سے معلق رہے گا، چاہے ہماری نمازیں ہوں، ہمارے روزے ہوں، ہمارے صدقات و خیرات ہوں، کوئی بھی ایکٹ ہو، رائٹس ایکٹ، وہ ایز سچ قبول نہیں ہوگا، ایز سچ وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول نہ فرمائے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کعبے کی تعمیر فرماؤ اپنے صاحبزادے کے ساتھ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، تو آپ نے کعبے کی تعمیر فرمائی اور دعا کی، ربنا تقبل منا، اے پروردگار یہ خدمت ہماری طرف سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، کیونکہ تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کام کی تکمیل کے لیے قوت بازو سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ کہنے کے لیے ہم سے کہا گیا ہے، انشاءاللہ کہنا اصل میں اللہ تعالیٰ کے خوف کا اظہار ہے، یہ محض دو جملے نہیں، دو الفاظ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے خوف کا، اس کی گرفت کا، اس کی تائید کا، اس کی نصرت کا ایک طرح سے یقین کا اظہار ہے۔ اور پھر یہ کہ ترقی ایجاد یہ مطلوب ہے، لیکن اخلاقی قدر اگر اس میں آپ ڈال دیں تو مطلب یہ ہوگا کہ پہلے جائزہ لیں کہ کس ترقی سے کیا نقصانات ہوں گے، معاشرے پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، تو پہلے ان نقصانات کو، اثرات کو، غلط اثرات کو منیمائز کرنا، کم کرنا، دور کرنا، پھر بعد میں ترقی کے لیے پیش قدمی کرنا، یہ ضروری ہے۔ فلیکس پینٹنگ کی بات ہے تو جائزہ لینا چاہیے کہ کتنے پینٹرز ہیں، ان کی روزی روٹی کا کیا، پہلے آپ ان کی روزی روٹی کا انتظام کیجئے پھر اس کو لانچ کیجئے۔ مائننگ منع نہیں کیا گیا، زمین اور آسمان اللہ نے ہمارے لیے مسخر کیے ہیں، کر سکتے ہیں مائننگ، لیکن پولوشن کو کنٹرول کرنا پڑے گا، وہاں کے لوگوں کی جو اطراف میں بستے ہیں صحت کا خیال کرنا پڑے گا، ان کے لیے ہوا پانی پیور فارم میں ملے اس کی کوشش کرنی پڑے گی، تب کہیں جا کر مائننگ جائز رہے گی۔ نہیں ہم کمائیں گے، ہم فائدہ اٹھائیں گے، چند لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے اور عوام الناس کو نقصان پہنچائیں گے، تو یہ اسلام کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ تو ہر وہ ترقی، ہر وہ ایجاد جو اپنے نقصانات کو پڑھنے والے اور اثرات کو جو معاشرے پر پڑ سکتے ہیں، جب تک کہ ان کو منیمائز نہیں کریں گے وہ صحیح نہیں کہلائیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر غیر معمولی ہدایت دی گئی ہے کہ ترقی بھی ہو اور ساتھ میں اثرات کا جائزہ بھی لیا جائے اور انسانوں کو غلط اثرات سے محفوظ رکھنے کی کوشش کی جائے۔ تو کاموں کے سلسلے میں مستقل مزاجی کا بھی ذکر کیا گیا کہ یہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے وہ کام جو مستقل مزاجی کے ساتھ انجام دیے جاتے ہیں۔ ہر وہ کام جو استقلال کے ساتھ کیا جائے نتائج لاتا ہے۔ آج ہمارے اپنے معاشرے میں بہت سے کام ایسے ادھورے رہ گئے ہیں جن کی وجہ سے بہت سے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس پہلو سے بھی ہم کو جائزہ لینا چاہیے ہمارے اپنے معاشرے کا کہ اگر استقلال ہوتا تو کہاں کہاں ہم کو کامیابی ملتی، یعنی بڑی بڑی جو تحقیقی فرمز ہیں اور بڑے بڑے جو ادارے تحقیقی کام انجام دینے والے ہیں، جب تک کہ وہ استقلال سے نہ کریں کام میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو ایسے ہمارے بہت سے معاشرتی مسائل ہیں، معاشرتی بیماریاں ہیں جن پر توجہ دینے کی ہم کو استقلال کے ساتھ ضرورت ہے۔ وہ نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ ناکامی اور مسائل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہو اگر وہ استقلال سے انجام دیے جائیں، کنٹینیوشن کے ساتھ انجام دیے جائیں، تو وہ کام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام اللہ کو پسند ہیں ان کی وضاحت میں یہ فرمایا کہ ما دوام علیہ صاحبہ، کہ وہ کام جن پر کرنے والا دوام کا مظاہرہ کرے، کنٹینیوشن کا مظاہرہ کرے، وہ کام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ دیکھیں معاشرے کی ترقی کا کیسا غیر معمولی سیکرٹ بتا دیا گیا کہ آپ کنٹینیوشن سے کام کریں۔ الٹریسی ہو کنٹینیوشن چاہتی ہے، پاورٹی ہو کنٹینیوشن چاہتی ہے، ال ہیلتھ بیماریاں جو مال نیوٹریشن سے متعلق ہوں یا کسی اور پانی کے انفیکشنز وغیرہ سے متعلق ہوں، ان کا دور ہونا اسے ممکن ہو سکتا ہے جبکہ استقلال ہے۔ واٹر پولوشن، بڑی بڑی ہماری اس ملک کی ندیوں کو صاف کرنے کا دعویٰ کیا گیا، یہ نہ ہونے کی وجہ سے دیکھتے ہیں آپ آج کل پولوشن کا وہی حال ہے۔
تو استقلال، پھر صبر. صبر کے بغیر بڑے بڑے کام انجام نہیں دیے جا سکتے. صبر ایک روحانی قوت بھی ہے اور مادی قوت بھی ہے، اور یہ اگر ہو تو ظاہر بات ہے بڑے سے بڑے میدان سر کیے جا سکتے ہیں. صبر اگر نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ مسائل پیدا ہوں گے. اور شکر کا رویہ اختیار کرنا، کامیابی حاصل ہونے پر، ترقی حاصل ہونے پر اور مختلف اچیومنٹس پر ہم کو آپ سے باہر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس کی بہترین مثال یہ ہے فتح مکہ کے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح سے مکہ معظمہ میں داخل ہوئے. یہ وہ مکہ ہے جہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کرنی پڑی، رہنے نہیں دیا گیا. لیکن جب آپ فاتح بن کر آتے ہیں دوبارہ ہزاروں صحابہ کے ساتھ، اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ، تو آپ دیکھیے کیا رویہ ہے. دشمنوں کی تو خیر نہیں تھی، ان کا تو یہ خیال تھا کہ اب ہماری باری ہے. جس طرح سے ہم نے ان کو تنگ کیا، دن رات تنگ کیا، اور ان کے عزیزوں کو ان سے الگ کر دیا، ان کی جائیدادیں ہڑپ لیں، کیا کیا ظلم نہیں کیا، آج تو ہماری خیر نہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مظاہرہ فرمایا شکر کا، روایتوں میں آتا ہے کہ جس اونٹنی پر آپ تشریف فرما تھے اس قدر جھکے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کے حضور عز و انکساری سے کہ آپ کا چہرہ مبارک اونٹ کی کوہان کو لگتا تھا. اور جب آپ مکہ معظمہ تشریف لے گئے، فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم پر آج کوئی گرفت نہیں. یہ کہنا تھا کہ دشمن کے دل پگھل گئے. تو شکر کا رویہ اگر صحیح ہو تو ظاہر بات ہے معاشرہ مسخر ہوتا ہے اور معاشرے میں بھلائیاں پھیلتی ہیں. ایک اور جو صحیح طریقہ ہم کو معلوم ہوتا ہے شکر کا، اور جس کی تاکید کی، وہ رمضان المبارک کا ہے. رمضان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا، ہم سب جانتے ہیں، اور اس کے شکرانے کے طور پر روزے رکھے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یہ جو کتاب تمہیں ملی ہے اس پر تمہیں خوشی منانی چاہیے. هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جنہیں تم جمع کرتے ہو. ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جنہیں تم جمع کرتے ہو. جن جن چیزوں کو تم جمع کرتے ہو، جمع کرنے کی خواہش کرتے ہو، ان سب سے بہتر یہ قرآن مجید ہے جو تم کو ملی ہے. لہٰذا تم کو جشن منانا چاہیے. جشن کیسے منانا چاہیے؟ روزے رکھ کر. جس نے خوشی دی، جس نے جشن کا موقع فراہم کیا، اسی کو یاد کرنا صحیح شکرانہ ہوگا. تو یہ اصل وہ اخلاقی اقدار ہیں جو جشن کو، سیلیبریشنز کو بڑی آفاقیت دیتے ہیں. اگر وہ نہ ہو تو بہرحال حیوانیت ہوتی ہے، نقصانات ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے نیو ایئر سیلیبریشنز ہوں یا مختلف سیلیبریشنز ہوں، کتنے لوگ مر جاتے ہیں بے احتیاطی کرتے ہوئے، ایکسیڈنٹس وغیرہ میں. تو جہاں انسانی اقدار کا لحاظ نہ رکھا جائے، جہاں صالحیت کا لحاظ نہ رکھا جائے، وہاں ناکامی ہے، ذلت ہے، پستی ہے، اور بس آپ گناتے چلے جائیے، نقصانات ہی نقصانات. اس لیے ہم اس بات پر پورا یقین رکھتے ہیں کہ صالحیت کے ساتھ صلاحیتوں کا نشوونما ہونا چاہیے. صلاحیت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی ہیں انسان کو. وہ نعمتیں فروغ پانی چاہیے اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی گرفت کے احساس کے ساتھ، جواب دہی کے احساس کے ساتھ، شکر کے احساس کے ساتھ، صبر کے کیا کہتے ہیں بیش بہا خوبی کے ساتھ یہ فروغ پانا چاہیے. دونوں پہلوؤں پر، یعنی صالحیت اور صلاحیت پر بیک وقت نظر ہونی چاہیے. ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے اپنے طلباء انگریزی میں اور مختلف لینگویجز میں، کور سبجیکٹس میں اچھے ہوں، اور ساتھ ساتھ ان کا ڈسپلن، ان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، والدین کی خدمت، استاد کا احترام، ساتھی طلباء کے ساتھ الفت و محبت کے معاملات، یہ بھی ان کے اندر فروغ پانے چاہیے. صلاحیت کو صالحیت سے ہم آہنگ کرنے کی شعوری کوشش آپ کریں. جیسے امتحانات میں بہتر کارکردگی کا عزم ہمارے اپنے طلباء اللہ تعالیٰ کی تائید ہو سکے بنیاد پر. ہم پوچھتے نا کہ آپ کتنے مارکس اسکور کرو گے، تو کہتے ہیں بچے، تو ساتھ میں کہنا چاہیے ان کو کہ آپ انشاءاللہ بولیں. یہ قدر اگر مل جائے تو اس کو آفاقیت ملتی ہے، اس عزم کو آفاقیت ملتی ہے. اس پر آپ توجہ فرمائیں. پھر آپ بھی اگر اپنے طلباء کے لیے کوئی ہمہ جہت پلان رکھتے ہیں، منصوبہ رکھتے ہیں، اس کے نفاذ کا آپ اعلان کرتے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کی تائید کے بھروسے، اس کی نصرت کے بھروسے کریں. جو کام اس کی تائید کے بھروسے کیا جاتا ہے وہ کبھی رکتا نہیں ہے، چلتا رہتا ہے. آپ نہیں کریں گے تو آنے والے لوگ کریں گے انشاءاللہ. آخر میں ہم فرقان پر گفتگو کریں گے. جیسا کہ عرض کیا گیا کہ صالحیت اصل میں وہ اسپرٹ ہے، وہ پاور ہے جو صلاحیتوں کو آفاقیت دیتی ہے، ان کو زبردست اونچائی اور بلندی عطا کرتی ہے. تو جو کام صرف صلاحیت سے نہیں ہوتا،
صالحیت کے ملنے سے ہو جاتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے تقوی کا ذکر فرمایا، یہ صالحیت کی پہچان ہے. استغفار کا ذکر کیا، یہ بھی صالحیت کی پہچان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ تمہارے اندر ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو فرقان عطا کرے گا. فرقان کیا ہے؟ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرقان سے مراد دنیا اور آخرت میں نکلنے کا راستہ. اب آپ بتائیے کون سی ایجوکیشن ہے جو اس میں ہمارے اپنے طلباء کو مدد دیتی ہے؟ وہی ایجوکیشن جو ہم دے رہے ہیں. اگر اخلاقی اقدار مل جائے تو یہ اس میں بات شامل ہو جائے گی، اگر نہیں تو پھر طلباء ہمارے اپنے دوسروں کے جیسے ہو جائیں گے. دنیا ان کے لیے بھی ہے اور ان کے لیے بھی. دوڑ بھاگ وہ بھی کر رہے ہیں، دوڑ بھاگ یہ بھی کریں گے. امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے تدبر قرآن میں اس کا ذکر فرمایا کہ فرقان سے مراد حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت، رائٹ اینڈ رانگ کے بیچ میں ڈسٹنگوش کرنے کی صلاحیت، ایک کرائٹیریا کہ بتا سکے دنیا کو یہ صحیح اور غلط اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. فرقان سے مراد وہ عمل جس سے دنیا اور آخرت کی سعادت میں بھی حاصل کی جا سکتی ہے، کہ آپ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. اور یہ خاص بات مدارک التنزیل میں امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی کہ شبہات سے نکلنے کا راستہ اور شرح صدر، یہ بڑی دولتیں ہیں. شبہات سے نکلنے کا راستہ، کنفیوژنس اگر ہو تو آگے کا راستہ نہیں طے کیا جا سکتا، اور شرح صدر نہ ہو تو کام میں دلچسپی نہیں پیدا ہوتی. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ فرقان عطا فرمائے تو یقیناً یہ تمام کام بحیثیت مجموعی اچھے طریقے سے انجام پا سکتے ہیں. تو یہ ہماری اپنی گفتگو کا لب لباب ہے. آپ ان امور پر مزید غور فرمائیں اور اپنے طلباء کی زندگیوں کو سنوارنے پر اپنی توجہ مرکوز رکھیں. عمل کے سلسلے کی 3 باتیں کہ تقویٰ پیدا کریں اور اس کی مختلف کیفیات کا جو ذکر کیا گیا اس کا آپ جائزہ لیں اور دیکھیں کہ آپ اس کے ثمرہ سے کس قدر فیضیاب ہو رہے ہیں، کس قدر آپ کے اندر ڈسپلن آیا ہے، کس قدر آپ کے اندر اللہ تعالیٰ سے تعلق کو بڑھانے کا جذبہ آیا ہے، کس قدر آپ لوگوں کے اذیت دینے پر بھی صبر کرتے ہیں. یہ تمام کے تمام تقوی کے ریفلیکشن سے ثمرات ہیں. کامیابی اور ترقی کا ایک صحت مند تصور قائم کرنا اور اسی مناسبت سے اپنے طلباء کی علمی اور فکری اور اخلاقی رہنمائی کریں کہ ہم ترقی کے خلاف نہیں ہیں. ترقی ہم چاہتے ہیں، بالکل چاہتے ہیں، بلکہ ہم کو ترقی کرنا چاہیے، لیکن ترقی دونوں کے حسین امتزاج کے ساتھ ہونی چاہیے، صالحیت بھی ہو اور صلاحیت بھی ہو. اس کے بغیر ترقی اگر ہو تو ایک طرفہ ہوگی. پھر اپنی اور اپنے طلباء کی شخصیت تو یہ 2 جو پہلو ہیں صالحیت اور صلاحیت کا، اس کا ایک حسین امتزاج آپ بنائیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں عرض کی گئیں ان پر ہمیں مزید غور کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. سوالات کا استقبال ہے. نیکسٹ ویک کا پلان یہ ہے انشاءاللہ سورہ حجرات، آل عمران، توبہ، آل عمران اور نحل کا انشاءاللہ مطالعہ ہوگا. یہ ہمارے کورس کا کنکلوڈنگ سیشن رہے گا انشاءاللہ. دعا فرمائیں کہ احسن انداز سے اس کی تکمیل ہو. ہم آپ کو ایک فیڈ بیک فارم بھی دینے والے ہیں، آپ اپنے تاثرات وغیرہ ان تک پہنچائیں انشاءاللہ، جس سے ہم کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. چلیے سوالات اگر ہیں تو پیش کر سکتے ہیں. ہاں مائکس آن ہے آپ کے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صلاحیت اور صالحیت کے تعلق سے آپ نے جو بات کہی جی تو وہ مجھے حامد علی صاحب یاد آ گئے، سید حامد علی صاحب مرحوم. جی ماشاء اللہ. جی انہوں نے ناگپور کے جو ہے نا اجتماع میں یہ بات کہی تھی، جی میں صالحیت اور صلاحیت والے نوجوانوں کی ضرورت ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، صحیح. ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کو ایسے طلباء اور اساتذہ کی ضرورت ہے جو صالحیت اور صلاحیت ہے. یہ فوراً جو ہے نا یاد آ گیا. وہ ماشاء اللہ صحیح بات ہے. کانفرنس میں شریک تھا میں. جی 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 سید حامد علی مرحوم. جی جی اللہ مغفرت فرمائے ان کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی عبدالعظیم بول رہا ہوں ملیشیا سے. جی فرمائیے. میرا سوال تھوڑا سا مختلف ہے. سوال یہ ہے کہ میں جس ادارے میں پڑھاتا ہوں یہاں پر جو ہے زیادہ تر چائنیز ہیں یہاں پر. جی
मलेशिया में टेलर्स यूनिवर्सिटी है, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जी तो उस यूनिवर्सिटी में जहाँ पढ़ाता हूँ वहाँ पर अक्सर जो है चाइनीज तलबा हैं। जी तो अब मतलब उन तलबा के दरमियान सालिहियत और सलाहियत का जो तसव्वुर है, जी जब हम उनके सामने यानी पढ़ाने के दौरान उनके जहन में कुछ सवालात उठाने के लिए जब हम इस तरह की बात करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि सलाहियत और सालिहियत जो है, जो ह्यूमन वैल्यूज हैं, ह्यूमनिज्म तसव्वुर है जदीद, जी तो इससे भी जो है ये चीज़ें हमारे अंदर आ सकती हैं। तो आप जो है इस्लामी नुक्ते नज़र ही सही नुक्ते नज़र है, ये कैसे आप जो है यानी आप हमको कैसे कह सकते हैं कि ये ही जो है वाहिद हल है, जो यानी ये हल आपके किसी और नजरिए में नहीं मिलेगा। सही है। तो इसको कन्विंस करने के लिए हम जो है उनके सामने किस तरह से बात को पेश कर सकते हैं? इसलिए कि जब हम बात कहते हैं तो वो कहते हैं कि ह्यूमनिज्म जो है ह्यूमन वैल्यूज पर मबनी नज़रिया है और ये नज़रिया सबके लिए काबिल कबूल है, लेकिन आप जब अपना नुक्ते नज़र कहते हैं कि यही सही नुक्ते नज़र है, दीगर नुक्ता नज़र जो भी हैं वो गलत हैं, तो ये जो है हमें सही नज़र नहीं आती। तो इस पर कैसे जो है उनको कन्विंस कर सकते हैं? जी देखिए, कन्विंस करने के लिए आपका सवाल वाज़ेह हुआ। कन्विंस करने के लिए आपको थोड़ा सा हिकमत से काम लेना पड़ेगा। हिकमत से मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को अपनी फितरत पर बनाया है, चाहे वो कुछ भी कह ले, फितरत तो बहरहाल अल्लाह ताला ने अपने ऊपर बनाई है, तो जाहिर बात है वो टच तो रहेगा। वो टच आप देने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर अगर हम ये कहें उनसे कि रेड एंड ग्रीन एंड येलो, ये जो कलर्स हैं, ये कलर्स को किसने कहा कि ये रेड है, ये ग्रीन है, येलो है, और कैसे पूरी दुनिया में यूनिफॉर्मिटी है? मैं ग्रीन को येलो थोड़ी बोलूँगा। तो उनको पहली बात ये बतानी चाहिए कि सालिहियत से मुराद वो है, ये है, और अखलाकी क़दर से मुराद ये है कि जिसके अंदर यूनिफॉर्मिटी पाई जाती है पूरी दुनिया में। एक बात। दूसरी बात, आप ये बताइए उनको कि उस यूनिफॉर्मिटी की खूबी ये होगी कि उसको डेवलप करने के लिए माशरा साथ देगा। मसलन ये है कि अगर कोई दियानतदार है, ये उसकी खूबी है, दियानतदार है, अमानतदार है, लेकिन अगर माशरा करप्ट हो तो उसकी दियानतदारी को भी खतरा लाहक होगा। तो पहली हद तक तो लोग सही हैं, चलो भाई सब लोग ग्रीन बोलते हैं, हम भी ग्रीन बोलेंगे, सब लोग येलो बोलते हैं, हम भी येलो बोलेंगे, लेकिन ग्रीन को ग्रीन बोलना, येलो को येलो बोलना उस वक्त तक बाकी रहेगा जब तक कि लोग उसको उसी तरह से बोलने वाले बने। लेकिन अगर लोग भी कहेंगे कि नहीं ये कलर ये है, ये कलर है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। जिस तरह से मैं मिसाल दी आपको अमानतदारी की, तो दीन इस्लाम ने इस बात की तरफ मुतवज्जो किया है कि आपके नेक रहने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपके माशरे को भी नेक बनाइए। वो मशहूर हदीस आपने सुनी ना कि एक जगह एक अजाब देने वाले फरिश्ते को अल्लाह ताला ने भेज दिया बस्ती पर। तो उसने देखा कि एक शख्स है जो अल्लाह ताला का नाम ले रहा है और मालूम हुआ कि वो हमेशा अल्लाह ताला की इबादत करता है। वो अल्लाह के पास गया, वो फरिश्ता, कहा कि तेरी सुन्नत है कि जहाँ तेरा नाम लेने वाला एक भी हो अजाब नहीं देता, लेकिन वहाँ तो है। अल्लाह ताला फरमाता है कि हाँ मैं जानता हूँ, अजाब की शुरुआत उसी शख्स से करो। तो मतलब ये है कि नेक फर्द का नेकी पर कायम रहना उस वक्त मुमकिन हो सकता है जबकि माशरा उसका साथ देने वाला बने। तो यहाँ दीन इस्लाम आता है। इससे पहले वाली बात में तो यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं, हर कोई मान लेता है, लेकिन उन ट्रुथ्स का कायम रहना उसी वक्त मुमकिन हो सकता है जबकि ये खुदा को माना जाए, उसके रसूल की हिदायत को माना जाए और हर फर्द अपनी जिम्मेदारी को महसूस करे। अगर ये तीन नहीं है तो खूबियाँ खराबियाँ में बदल जाएंगी और खराबियाँ आम होती चली जाएंगी। तो मैंने मुख्तसर बता दिया है आपको, इसको आप एलाबरेट करके देख लें कि कैसे हम फ़र्द को कन्विंस कर सकते हैं। अब ये बात है ज़रूर कि चाइनीज़ हजरात का जो माइंडसेट होता है, मोस्ट ऑफ देम आर एथेइस्ट आई बिलीव। तो वक्त लगेगा आपको, जब कोई खुदा को जानता ही नहीं, तसव्वुर ही नहीं है, तो ज़ाहिर बात है खुदा को जाने बगैर, माने बगैर उसकी हिदायत पर अमल करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आप किसी तालिब इल्म को जो बेसिक्स नहीं जानता, अगर आप बड़ी यूनिवर्सिटी के चीज़ें पढ़ाएं तो उसके लिए तो नाकाबिल कबूल बातें होंगी।
تو پہلے آپ اس کو بیسک بتائیں، بعد میں دھیرے دھیرے وہ آگے بڑھے گا. تو جو لوگ خدا کو جانتے ہی نہیں، خدا کو مانتے ہی نہیں، اور یہ سمجھتے ہی نہیں کہ خدا کا عمل دخل ہمارے ہر معاملے میں ہے، ہمارے ہر سانس کے ساتھ ہے، اب ان کے سامنے ہم ڈائریکٹ یہ بولیں گے کہ نہیں اللہ نے یہ کہا، اللہ تعالیٰ ایسا چاہتا ہے، وہ نہیں مانتے. تو دھیرے دھیرے آگے بڑھتے ان کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، تو دو صاحبان تو ہمارے سوال کر لیے، اب تو بہرحال دیگر احباب بھی اگر ہیں تو کریں. ہلو، کیا میری آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں، مزید ایک سوال یہ تھا کہ صلاحیت، معاف کرنا، صالحیت کے اوپر آپ بتا رہے تھے خودی کے تعلق سے کچھ. جی تو مجھے ایک علامہ اقبال کا شعر یاد آیا. کیا یہ اسی طرف اشارہ کرتا ہے یہ شعر کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ؟ کیا بات ہے، ماشاء اللہ. خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. میں تھوڑا اردو سے زیادہ واقف نہیں ہوں. لا الہ الا اللہ، واہ کیا بات. تو بہت اچھی بات آپ نے بتائی اور اچھی بات کی طرف توجہ دلائی کہ اگر صلاحیت نہ ہو، صالحیت ہو، تو وہ صالحیت راستے بناتی ہے. جیسے صبر کے بارے میں آیا نا کہ اگر آپ میں سے 20 لوگ صبر کرنے والے ہوں تو 200 پر غالب آ جائیں گے. صبر ایک پاور ہے آپ کے لیے. اسی طرح سے جو صالحیت ہوتی ہے اس کے مختلف جو ریفلیکشنز ہوتے ہیں وہ نکلنے کے راستے بتاتے ہیں. اس لیے علامہ اقبال نے اس میں کہا ہے کہ یہ نغمہ فصل گلولا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. یہ بہار ہو تو بھی آدمی کام کرے گا، خزاں ہو تو بھی آدمی کام کرے گا. تو کام کرنے کے لیے جو جذبہ چاہیے وہ صالحیت ہے. بہت اچھی بات کی طرف آپ نے توجہ دلائی، جزاکم اللہ خیر. چلیے پھر ہم نیکسٹ ویک ملاقات کرتے ہیں. نیکسٹ ویک کا یہ شیڈول ہے، اور آپ سے گزارش ہے کہ کورس کو بہتر بنانے کے سلسلے میں کیا مشورے ہو سکتے ہیں آپ دیں، اور کون سی چیز آپ کو پسند آئی، کون سی چیز پہ مزید امپرومنٹ کی ضرورت ہے وغیرہ وغیرہ. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اپنے اساتذہ کو قرآن سے جوڑنے کا ایک مستقل لاہم علم بنائیں. اس میں آپ حضرات کا تعاون چاہیے. ہم سب مل کے بنائیں گے، ایسا نہیں کہ ہم کریں گے، ہم سب مل کر انشاءاللہ بنائیں گے. اس سلسلے میں ایک فیڈ بیک فارم آپ کو دیا جائے گا، آپ اس کو فل اپ فرمائیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اب تک ہم نے جو بھی پڑھا ہے اس کو مزید سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائیں، اور جو اچھی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.